بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایمان افروز واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہادری، حکمت عملی اور اسلام کی حقانیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مختلف قبائل کو اسلام کی دعوت دینے اور اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب اپنی جنگی مہارت، بہادری اور دشمن کے دلوں میں خوف بٹھانے کی صلاحیت کے لیے مشہور تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک علاقے میں گئے جہاں کا سردار اسلام کے سخت خلاف تھا۔ وہ اپنی طاقت، جنگی مہارت اور قبیلے پر اثر و رسوخ کی وجہ سے خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اسے اسلام کی دعوت دی، لیکن اس نے انکار کر دیا اور گستاخانہ انداز میں کہا، اگر تمہارا دین سچا ہے تو مجھے اس کا کوئی ایسا ثبوت دو جو میری عقل کو مطمئن کر دے۔ حضرت خالد بن ولید نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے کہا، اگر میں زہر پی لوں اور مجھے کچھ نہ ہو تو کیا تم اسلام قبول کر لو گے؟ یہ سنتے ہی سردار حیران رہ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زہر ایک لمحے میں جان لے سکتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اللہ کا نام لے کر زہر پی لیا اور اللہ کے حکم سے انہیں کچھ بھی نہ ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر سردار کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ اس نے کہا، یہ صرف اللہ کے سچے دین کی برکت سے ممکن ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ سردار اپنے پورے قبیلے سمیت اسلام میں داخل ہو گیا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ واقعہ اس آیت کی تفصیل کے عین مطابق ہے، اور اللہ تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اپنے ولیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پر کامل بھروسہ رکھنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ حضرت خالد بن ولید کی بہادری، ایمان اور توکل نے ایک پورے قبیلے کو ہدایت کی روشنی میں لے آیا۔ یہ اسلام کی حقانیت کا ایک عظیم ثبوت ہے جو آج بھی ہمارے لیے مشغلِ راہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید اور رومی سپہ سالار کا ایمان افروز واقعہ۔ حضرت خالد بن ولید کا شمار اسلام کے عظیم جرنیلوں میں ہوتا ہے۔ آپ کی حکمت عملی اور بہادری اور ایمان کی بختگی کی مثالیں تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی گئی ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اسلامی فوج کی رومی سلطنت کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی۔ اس جنگ کے دوران حضرت خالد بن ولید کی فوج نے رومیوں کو شکست دی اور ان کے کئی سپاہی قید میں آ گئے۔ ان میں ایک مشہور رومی سپہ سالار بھی تھا جو اپنی بہادری اور جنگی مہارت کے لیے مشہور تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس رومی سردار کو بلایا اور اس سے پوچھا، تمہاری بہادری، حکمت عملی اور جنگی طاقت کے باوجود تمہیں شکست کیوں ہوئی؟ رومی سپہ سالار نے کہا، ہماری شکست کی وجہ تمہاری فوج کی بے خوفی اور جنگ میں تمہارا غیر معمولی حوصلہ تھا۔ میں نے آج تک ایسی فوج نہیں دیکھی جو موت سے نہ ڈرتی ہو۔ ہم مال و دولت اور بادشاہت کے لیے لڑتے ہیں، جبکہ تمہاری فوج اللہ کے لیے لڑتی ہے۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید نے کہا، یہی ایمان کی طاقت ہے۔ اگر تم اسلام قبول کر لو تو تمہیں وہ عظمت و کامیابی نصیب ہوگی جس کی تمہیں تلاش ہے۔ رومی سردار نے کچھ دیر سوچا اور کہا، اگر اسلام میں واقعی وہ طاقت ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، سچے دین کو قبول کرتا ہوں۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ بعد میں وہ اسلامی فوج کا ایک بہترین سپاہی اور مبلغ بن گیا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ واقعہ اس آیت کی تفسیر کے مطابق ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان نیکی سے بڑھتا ہے اور گناہ سے کم ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان کی قوت ہی حقیقی کامیابی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کا کردار اور اسلامی فوج کی بے خوفی نے
رومی سردار کو یہ تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا کہ اسلام ہی سچا دین ہے۔ یہ واقعہ آج بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ پر کامل بھروسہ کامیابی کی کنجی ہے۔ حضرت خالد بن ولید اور فارس کے مشہور پہلوان کا ایمان افروز واقعہ۔ حضرت خالد بن ولید کی شجاعت اور جنگی مہارت کے چرچے دور دور تک تھے۔ اسلامی فتوحات کے دوران جب فارس موجودہ ایران کی سلطنت کے ساتھ جنگ ہوئی تو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اسلام کی سچائی کو ایک بار پھر ثابت کر دیا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر کے ساتھ فارس کے ایک مشہور شہر میں پہنچے تو وہاں کے بادشاہ نے اپنی سلطنت کے سب سے بڑے پہلوان ہرمزان کو بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کے سب سے بہادر جنگجوؤں کا مقابلہ کرے۔ ہرمزان اپنی طاقت اور مہارت کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہ اکیلے سینکڑوں سپاہیوں کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ جب اس نے حضرت خالد بن ولید کا نام سنا تو وہ کہنے لگا، اگر تم سچے ہو تو کرو، مجھ سے تنہا مقابلہ کرو تاکہ دیکھیں کہ تمہاری بہادری کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے چیلنج قبول کر لیا۔ میدان جنگ میں دونوں آمنے سامنے آئے۔ ہرمزان قد آور، طاقتور اور پوری جنگی تیاری کے ساتھ آیا تھا، جبکہ حضرت خالد بن ولید صرف اپنے ایمان کی طاقت پر بھروسہ کیے کھڑے تھے۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ ہرمزان نے کئی بار حملہ کیا مگر حضرت خالد بن ولید نہایت مہارت اور شرارت سے ہر وار کو ناکام کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد حضرت خالد بن ولید نے ایک ہی زوردار وار سے ہرمزان کی تلوار گرا دی اور اسے زمین پر گرا کر قابو کر لیا۔ جب ہرمزان نے اپنی شکست تسلیم کی تو حیران ہو کر کہنے لگا، یہ خالد، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے بہادر جنگجو دیکھے مگر تمہارے جیسا کوئی نہیں۔ تمہاری طاقت تمہارے بازوں میں نہیں بلکہ تمہارے ایمان میں ہے۔ آخر وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں اتنا مضبوط بناتی ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا، یہ صرف اللہ پر توکل و اسلام کی سچائی ہے۔ اگر تم اسلام قبول کرو گے تو تمہیں وہ طاقت اور سکون ملے گا جسے تم کبھی نہیں پا سکتے تھے۔ یہ سن کر ہرمزان نے کہا، اگر اسلام واقعی اتنا مضبوط اور سچا دین ہے تو میں اس دین میں داخل ہوتا ہوں۔ پھر اس نے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ بعد میں ہرمزان اسلامی فوج میں شامل ہو کر اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنے لگا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ واقعہ اس آیت کی تفصیل کے عین مطابق ہے، مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اس دین کو بعض اوقات فاسق لوگوں کے ذریعے بھی غالب کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام کی سب سے بڑی طاقت اس کا پیغام اور اس کے ماننے والوں کا اللہ پر کامل یقین ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی بہادری اور ایمان کی طاقت نے فارس کے ایک مشہور جنگجو کو ہدایت کی روشنی میں لا کھڑا کیا۔ یہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ایمان کی مضبوطی ہی اصل کامیابی کی کنجی ہے۔ سبحان اللہ۔